جڑے اگے تسی کرتوت ویکھنے نے نا، یہ کرتوت دیکھنے کے بعد آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا کہ اس کذاب نے، اس دجال نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ 2 دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کو زیارت ہوئی اور آپ نے اس کتاب کی تالیف پر بہت مسرت ظاہر کی۔ میں پوچھوں گا آج ان مرزوٹوں سے کہ بتائیں وہ اللہ کے پیارے محبوب نبی، وہ نبی آخر الزمان، وہ تمام انبیاء کے سردار سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے جو تا قیامت چمکتا دمکتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی طرف سے برحق رسول ہونے کی بول بول کر گواہی دیتا رہے گا تا قیامت۔ کیا اس قرآن پاک کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرنے والے اور اتنے بڑے کھلواڑ کو وہی اللہ کے رسول اس پر مسرت فرما سکتے ہیں؟ اس کھلواڑ پر وہ خوشی کا اظہار فرما سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک رات یہ بھی دیکھا کہ ایک فرشتہ بلند آواز سے لوگوں کے دلوں کو اس کتاب کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے ھذا کتاب مبارک فقوموا للاجلال والاکرام، یعنی یہ کتاب مبارک ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج یہ مرزئی بھی نہیں کھڑے ہوں گے، مرزئی بھی آج جو ہے نا یہ کوئی نکر کونے ڈھونڈیں گے کدھر گھسیں ہم، کدھر بھاگیں، کدھر منہ چھپائیں، لوگوں نے تو کیا کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ اس کے دعوے دیکھ لیں۔ ایک تو دعویٰ اس کا یہ ہے کہ خدا نے لکھوائی ہے، پھر کہتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ خواب میں آ کر اس کتاب کی تالیف پر بہت مسرت ظاہر کی ہے۔ اسی ایک کتاب سے مرزا غلام قادیانی نے قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں سے جو ہے قرآن پاک کی آیات لکھی ہیں، اور ان میں اس نے جو تحریفات کی ہیں، جو غلط آیات لکھی ہیں، 22 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ویسے تو زیادہ سے لکھی ہوں گی، کہیں کہیں ٹھیک لکھی گئی ہیں اس سے، تو 22 قرآن پاک کی صورتوں میں سے اس نے مختلف آیات لے کر اس کتاب میں لکھی ہیں۔ تو 22 صورتوں میں سے اس نے جو لی ہیں آیات وہ غلط لکھی ہوئی ہیں، اور کیسی کیسی فاش قسم کی غلطیاں ہیں وہ ابھی آپ کو معلوم ہوں گی۔ تو جناب نجب بھائی میں آپ کو جو ہے، اچھا یار ایک بھائی اور مجھے چاہیے ہے، یوسف بھائی اچھا نہیں آیا ابھی؟ زیاب بھائی یہ غلطیاں کس قسم کی ہیں؟ اس کی عربی عبارت لکھنے میں لفظی غلطی ہیں؟ غلطیاں، لفظی، اچھا عبارت لکھنے میں لفظی غلطیاں کی ہیں، ہاں جی لفظی غلطیاں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بہانے سلطان بناتے القلم ہیں کی نا کہ جی غلطیاں ہیں۔ یہ کتابت کی غلطی ہو گئی ہے، یہ اتنی فاش قسم کی اور اتنی کثیر غلطیاں دیکھ کے میں کہتا ہوں وہ جو بندہ کہ یہ کہے گا نا کہ بھئی یہ کتابت، اس کو بھی شرم آئے گی کہتے ہوئے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے، میں نے کہا ترجمہ ہاں جی، تفسیر کی غلطیاں ہیں۔ نہیں 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 نہیں، لفظی غلطیاں۔ اچھا ایک بھائی کوئی اوپر آئے نا جو قرآن پاک کھول کے بیٹھ سکتا ہو، کوئی حافظ صاحب ہو یا قرآن پاک جو پڑھ لیتے ہیں۔ یوسف بھائی کدھر گئے نے؟ اے یوسف بھائی نے ذرا سینڈ کرو نا میں انہوں نے کیتا تے میسج۔ ہے میسج آندے نہیں پے۔ کدھر گیا؟ اور کہڑا بھائی بیٹھا تھلے؟ اور کو بھائی تھلے آ جاؤ تے عثمان بھی بھائی جڑا نہیں ملے؟ قرآن پاک پڑھ لیندہ ہو۔ عثمان بھائی نہیں عثمان ملے؟ بھائی پتہ نہیں کدھر نے یار، اے ڈاکٹر ڈو ہے جی، اینوں ذرا بھیجو۔ یہ آ جائے تے اچھا جی۔ اور کیڑا بندہ بیٹھا؟ میر صاحب، میر صاحب کدھر گئے نے؟ یوسفی بھائی کدھر نے جی؟ یوسفی بھائی، یوسفی میسج نہیں بھائی، پہ بھیجتے، یوسفی بھائی واٹس ایپ تے کر خا میسج۔ میں انہوں نے کال یار کرنا۔ سن بھائی وہ اپنا رضوی بھائی نے چھوٹا وہ دوسری لائف تے میں دیکھیا سی، انہوں بلا لو۔ اونوں میسج کرو، ان کو یار سول بلا رہے۔ میں اصل چو وہ بزی انہیں سا، اپنی براڈ لائی ہے یا ویسے براڈ کس تے بیٹھا؟ پتہ نہیں کرے بیٹھا، میں دیکھیا لیکن دیکھو شاید میں غلطی ہوئی میرے شاید۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، میں ویکھدا جی۔ نجب بھائی تھانوں یوسفی اور جڑے نے وہ 2 حوالے 5 بھیجے گھنٹے نے، پیچھے نے نا وہ شاید
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਸ। ਨਜਬ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ। ਉਸਮਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब मैं ਕਿ ਦੂਜਾ एक पुराना एडिशन है कि नवा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਾਲੇ तुम ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ये ਉਹ ਲਾਓ। देखे ये देखे अच्छा जी, आईना कमालात इस्लाम किताब है, इसका मैंने पुराना एडिशन भी देखा है और नया एडिशन भी देखा है। ठीक है जी, अब मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। जाहिद भाई आ गया उनको कहे तो जाहिद भाई को पूछो तो वेले ने। जाहिद जाहिद भाई फ्री हो? एक बंदे की जरूरत है यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जेड़ा बंदा फ्री है आ जाओ जी। अच्छा जी, ये है पुराना हवाला लगा, ये आईना कमालात इस्लाम जो है ना पुराना एडिशन है। सूरा अहज़ाब आयत नंबर 73 इन्होंने लिखी हुई है। वो हम निकालते हैं जी। तैतीस नंबर है ना जी, सूरा अहज़ाब आयत नंबर 73। जा भाई जाहिद भाई आ गया ज़ाद भाई वेले ही हो? अस्सलाम लगता वालेकुम जी 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 आप हुक्म करो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जी है कुरान च बिल्कुल कुरान करीम है मोबाइल। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹ ਆਇਤ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ये जनाब सूरा अहज़ाब है और इसकी मर्ज़ियों की आयत नंबर 73 बनती है, हमारी आयत नंबर बनती है 72। आयत है जी, इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाली फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इधर लफ्ज़ है जी मिनहा व हमलहल इंसान, मिनहा व हमलहल इंसान। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का आईना कमालात इस्लाम का पुराना एडिशन आपके सामने रखा हुआ है। इसने लिखा हुआ है फ़हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। मर्ज़ियों का मसीह मऊद, ये जी कुरान के मारब मुझे सिखाए गए हैं, कुरान से बात करें हमसे। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने कुरान पाक की गलत आयत लिखी हुई है, लफ्ज़ है वाह हमलहल इंसान, और मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने लिखा हुआ है फ़हमलहल इंसान। नजब भाई जो दूसरा स्कैन भेजा है वो साथ लगाएं। अब जो नया एडिशन, ये हम आपको साथ साथ स्कैन भी दिखा रहे हैं ताकि ये ना हो कि भाई हम सिर्फ बता ही रहे हैं। नया एडिशन अभी आपके सामने आ गया है। इसमें मर्ज़ियों ने, बाद वाले मर्ज़ियों ने, ये शाह से ज़्यादा शाह के जो वफादार हैं, इन्होंने मिर्ज़े की गलतियां निकाल के ठीक की हुई हैं। नए एडिशन में इन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के इस करतूत को ठीक करके वहाँ पे वाह हमलहल इंसान लिख दिया, उसको ठीक कर दिया। नया एडिशन है, ये आपके सामने है, पेज नंबर आपके सामने है जनाब 142। ठीक है जी, और इसमें इन्होंने ये गलती को दुरुस्त कर दिया है। अच्छा जी, अब मर्ज़ई कहते हैं किताबत की गलती। ठीक है जी, वो जी ये असल में किताबत की गलती है। तो ये जी नजब भाई मैंने आपको दो और वाले भेज दिए, इनमें से भी जो पुराना है वो पहले लगाए। मर्ज़ई कहते हैं जी किताबत की गलती हो गई थी, ये असल में किताबत की गलती है। ले जी दूसरा वाला। दूसरा वाला है जी आईना कमालात इस्लाम सफ़ा नंबर 158
اور جو پرانی آئینہ کمالات اسلام تھی اس کا صفحہ نمبر بھی 158 ہے. اس میں دوسری بار پھر مرزا غلام قادیانی نے یہی آیت لکھی ہوئی ہے، ادھر بھی غلط لکھی ہوئی ہے. ادھر بھی لکھا ہوا ہے وہ ظلم اور جہول ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، جبکہ یہ لفظ ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ابھی قرآن پاک سے زاہد بھائی بھی موجود ہیں، وہ کنفرم کر دیں گے. سورہ احزاب ہے، آیت نمبر اس کی 72 ہے. مرزا غلام قادیانی نے دوسری جگہ سیم آیت جو ہے لکھی ہے، یہ آپ کے سامنے سکین ہے، اس میں بھی مرزا غلام قادیانی نے غلط لکھا ہے اور لکھا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. مرزیو اب اس بندے پہ لعنت بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ کتابت کی غلطی ایک جگہ پہ ہو سکتی ہے نا، دو جگہ پہ تو نہیں ہوتی. تو اس کو بھی ان کے بعد والے دوسرا جو سکین بھیجا نجب بھائی وہ لگائیں، بعد والے ان کے مربیوں نے اس کو بھی جناب ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور ٹھیک کر کے جو نیا ایڈیشن ہے آئینہ کمالات اسلام کا، اس میں اس لفظ کو بھی یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک کر دیا اور لکھ دیا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس کو ٹھیک کر کے لکھ دیا. مرزے کے کرتوت کو مردیوں نے ٹھیک کر کے نیا ایڈیشن میں لکھا. یعنی ان کے ٹھیک کرنے سے مرزا غلام قادیانی کا کرتوت نہیں ختم ہوتا، وہ جاہل پرلے درجے کا وہ جاہل ثابت ہو چکا ہے. اب جتنی مرضی اس کی جو ہے وہ آپ درستیاں کرتے رہیں، لیکن جو وہ جہالت بکھیر کے گیا ہے وہ ختم نہیں ہونے والی. ایسے کذاب اور دجال کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ. ایسی تحریفات. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہاں اور اعتراض ایسی چھوٹا سا اعتراض. جی جی اب یہاں جی قادیانی ہمیں آگے بتائیں کہ مرزے کو اللہ نے زیادہ علم دیا ہے کہ آج کل کے ان لانتیوں کو زیادہ علم ہے، یا تو ہاں اس جی کو کہیں کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، یا یہ کہیں کہ انہوں نے جہالت پہ غلط لکھا ہے. اب یہ ایک ہاں کو تو جی غلط بالکل کہیں نا آگے، مطلب وہ ایک بغیرت وہ لانتی کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے سکھا دیا، اور دوسرا خلیفہ آج کل کا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا. اب ان دونوں ہاں جی. لانتیوں میں سے سچا کون ہے؟ اب دونوں آگے بتائیں تو صحیح نا، کہ جس نے تحریف ابھی کی ہے وہ والا، یا پہلے جس نے یہ لکھا ہے وہ والا. اب ان میں سے سچا کون ہے؟ جس نے تحریف ابھی کی ہے وہ. ہاں جی یہ مرزیوں نے بتانا ہے مرزیوں. جی جی اچھا جی زیار رسول بھائی کتابت کی آواز آ غلطی رہی ہے؟ کہتے ہیں جی ہو گئی. ہاں جی آ رہی ہے جی. زیار رسول بھائی اگر ممکن ہو سکے تو یہ تحریف کے بعد یہ جو معنی میں تبدیلی آتی ہے قرآن کریم کے، وہ اگر ممکن ہو سکے کہ معنی بدل جاتے ہیں تو کیا معنی ہوں گے نئے معنی جو ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. لیں جی دو جگہ پہ آپ کو میں نے وہ دکھا دیا کہ لفظ مرزا غلام قادیانی نے قرآن پاک کا غلط لکھا ہوا ہے. قرآن پاک کی آیت میں تحریف لفظی مرزا غلام قادیانی نے کی ہے. اور یہ جو مردوٹے کہتے ہیں جی وہ کتابت کی غلطی ہے. کتابت کی غلطی کسی ایک آدھی جگہ پہ ہوتی ہے. اچھا دو سے بھی نہیں، دو سے بھی مرزیوں کو تسلی نہیں ہوتی تو تیسرا والا آپ کے سامنے ہے جی. تیسرا والا ہے آئینہ کمالات اسلام، یہی صفحہ نمبر 167 اور یہی صفحہ اس کا جو ہے وہ پرانے ایڈیشن کا تھا. یہ آپ کے سامنے ہے جناب نجب بھائی نے لگائی تیسری جگہ پر مردیو، تیسری جگہ پر یہی آیت مرزا غلام قادیانی نے لکھی. یہ ابھی آپ کے سامنے نیا ایڈیشن ہے، اس میں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. نجب بھائی دوسرا پرانا سکین لگائیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ایک آیت ہے، تین جگہ پہ مرزا غلام قادیانی نے لکھی ہے، تینوں جگہ پہ لفظی غلطی موجود ہے، تینوں جگہ پہ تحریف لفظی مرزا غلام قادیانی نے کی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ پرانا ایڈیشن جو ہے لگ گیا ہے، اس کا صفحہ نمبر بھی 167 ہے اور لکھا ہوا ہے چنانچہ انہوں نے زیر تفسیر آیت فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ آپ کے سامنے ہے. بتاؤ مردیو اتنی جگہ پہ لفظی تحریفات کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شاباشی دے سکتے ہیں، کیسے خوش ہو سکتے ہیں کہ جس کذاب اور دجال نے اللہ کے کلام میں قرآن پاک میں لفظی تحریفات کر کے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اس خبیث اس کذاب کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاباش دیں گے، خوش ہوں گے اس تحریف پہ. اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر جناب ان کے بلا اجرتی وکیل بن کے
تے مرزا غلام قادیانی کو عزتیں اور تکریمیں دینے کے چکروں میں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو چلو تین جگہوں سے میں نے آپ کو دکھایا, ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, تین جگہ, تینوں جگہ پہ واہ حاملہ حال انسان کو فا حاملہ حال انسان لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آیت ہو گئی نا, ایک آیت. آپ ان کی مجموعہ اشتہارات کتاب اٹھا لیں, وہ ٹوٹلی انہوں نے چینج کر دی ہوئی ہے, ٹوٹلی مجموعہ اشتہارات پرانی اور نئی آپ دیکھیں ٹوٹلی چینج. دو کمنٹ دے دو تھوڑی کیونکہ ٹاپک لگ چل رہے ہیں. اچھا جی, یہ ہو گیا جی آپ کو سورہ احزاب میں سے ایک آیت تھی, اس کو مرزا غلام قادیانی نے 3 جگہ پر لکھا ہے اور تینوں جگہ پر اس نے لفظی تحریفات کی ہوئی ہیں, تینوں جگہ پر. اب آگے چلتے ہیں جی. کیا نام ہے نجب بھائی, پہلے جب بھی حوالہ لگانا نا پہلے پرانے ایڈیشن کا لگانا ہے, بعد میں نیا ایڈیشن کا. جو نیا اسکین آپ کو بھیجے ہیں وہ ذرا لگائیں, یہ 84 والا پرانا ایڈیشن. 84 والا ہے نا. ہاں جی, اس سے پہلے دو میرے خیال ہے وہی ہے, پہلے وہ نہیں شاید اس کے بھی بعد والا ہے, میں نے یہ اس کی ڈیٹ نہیں دیکھی. 84 کے بعد نہیں, یہ چھپا ہی, یہ اکیلی کتاب جو ہے نا جس پر اکیلی کلیئر ہو گیا. نجف عباس بھائی ایک منٹ تھوڑی بات کلیئر کر دیں. ہاں پھر وہ ہوتی ہے والا, ہاں وہی ہوگا. یہ جو 84 والا ایڈیشن ہے نا, اس کا اور جدید ایڈیشن کا صفحہ نمبر 1 ہے. کتابیں الگ الگ ہے, ہاں بس ان کا صفحہ نمبر 1 ہی ہے. صفحہ نمبر دونوں کا ایک ہے. ہاں صفحہ نمبر باقی 1 اس ہی کے ہے. پرانے ایڈیشن میں صفحہ نمبر بدل گیا, لیکن 84 والے میں اور یہ مرزا مسرور نے جو شائع کرایا ہے, ان دونوں میں مرزا طاہر اور مرزا مسرور کے دونوں ایڈیشن میں صفحہ نمبر تبدیل نہیں ہوا, کتابیں الگ الگ ہیں. بس یہ وہی ہے جناب یہ علی. فرق ہے ان دونوں میں بس, کیونکہ آپ نے جو پڑھ رہے تھے نا دونوں کا صفحہ نمبر 1 ہی جا رہا ہے. ہاں بالکل, ان دونوں کا صفحہ نمبر 1 ہی ہے. لے جی, یہ ہے جی جناب آئینہ کمالات اسلام. اس میں سورہ حاقہ کی اس نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے. یہ آپ کے سامنے پہلے پرانا ایڈیشن میں نے لگایا ہوا ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے جی 138. اس میں جناب قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے مرزا غلام قادیانی نے. یہ ہے جی ون شقت السماء فہیہ یومئذ واہیہ. آیت ہے قرآن پاک کی, یہ ون شقت السماء فہیہ یومئذ واہیہ, واو الف ہے یہ اور گولتے. مرزا غلام قادیانی نے اس میں واہیہ کو واہبہ لکھا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیں. ون شقت السماء فہیہ یومئذ واہبہ, مرزا نے یہ لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں, قرآن پاک کی آیت میں لفظی تحریف کی ہوئی ہے. آئینہ کمالات اسلام نیا ایڈیشن پرانا ایڈیشن دونوں کا ایک ہی صفحہ ہے, صفحہ نمبر 138. نیا ایڈیشن میں مردیوں نے, بعد والے ان کے چیلوں نے اس آیت کی اس لفظی تحریف کو ٹھیک کر کے لکھا. دوسرا پیج لگائیں جی, وہ بھی ساتھ ساتھ ہم دکھائیں ان کو نیا ایڈیشن کا. تو انہوں نے مردیوں نے اس کو ٹھیک کر دیا اور اب واہیہ لکھا ہوا ہے, جبکہ یہ مرزا غلام قادیانی نے اس کو لکھا تھا واہبہ. یہ آپ کے سامنے نیا ایڈیشن لگ گیا جی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں انہوں نے اس غلطی کو ٹھیک کر کے لکھ دیا ہے. آگے چلتے ہیں جی, چونکہ حوالے کافی سارے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ تبصرہ بعد میں ایک ساتھ ہی کریں گے. بیچ میں اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کسی بھی بات پہ پوچھنا ہو جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہو جو ہم حوالہ پیش کرتے ہیں تو وہ پوچھ سکتا ہے, لیکن ڈیٹیل سے اب انشاءاللہ بعد میں جو ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. لیں جی اگلا حوالہ, پہلے پرانا لگائیں جی. سورہ انبیاء, یہ جناب سورہ انبیاء ہے اور اس میں اس کی ایک آیت مرزا غلام قادیانی نے نیچے لکھی ہوئی ہے. آیت ہے جی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. مرزا غلام قادیانی نے کیا کرتوت کیا ہوا, یہ ففتقناہما جو ہے یہ ایک لفظ ہے. مرزا غلام قادیانی نے اس کو 2 لفظ بنا دیے ہیں. فتقنا الگ کر دیا ہے
اور ہما جو ہے وہ آیت الگ نمبر کر دیا جی. آیت کا نمبر بتائیے ذرا بھائی. سورہ انبیاء آیت نمبر 30 نکالیں ذرا. ادھر دیکھیں ففتقناہما ایک کٹھا لکھا ہوا ہے یا ففتقنا الگ ہے اور ہما الگ ہے؟ جی یہ تک نا جو ہے یہ پورا ایک لفظ ہے، آگے ہما جو ہے وہ الگ لفظ ہے. ایک منٹ جی. ففتقنا ہما سورہ انبیاء آیت نمبر کون سے بتائیے میں نے؟ 30. 30. ایک منٹ مجھے چیک کرنے دیں جی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. انبیاء آیت نمبر 30. اچھا جی. آپ نے قرآن پاک کھولا ہوا ہے زاہد بھائی؟ جی میرے پاس کھلا ہوا ہے. کون سا قرآن پاک ہے آپ کے پاس؟ میں نے میرے قرآن پاس پاک کے جو بہت ہے یہ سارے میں نے نسخے دیکھے ہیں. کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیے؟ میں نے کافی نہیں سارے نسخے میں اس دیکھے ہیں. کو یہ ففتقناہما یہ ایک لفظ ہے. میں کسی اور سے دیکھ لیتا ہوں. ایک منٹ رک جائیں ذرا کیونکہ میرے پاس جو ہے دیکھیں آپ. وہ میں نے وہ گوگل سے کھولا تھا. اس کا نیا ایڈیشن میں ہاں لگا دوں. ضیاء بھائی یہ اس میں ہے دوسرا ایڈیشن. دوسرا جو ہے اس میں اسی طرح ہے، مکمل ہی ہے، دونوں لفظ ایک ساتھ ہی ہیں. مکمل ہے، ایک ہی لفظ ہے نا؟ جی جی ایک ہی لفظ ہے. ففتقناہما یہ ایک ہی لفظ ہے. مرزا غلام قادیانی نے اس کو الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے. ففتقنا الگ لکھ دیا ہے اور ہما جو ہے یہ الگ لکھ دیا ہے. اب جو ہے نیچے دیکھیں من الماء کل شیء حی، یہ مرزا غلام قادیانی نے کل شیء دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے. کاف لام شین حمزہ یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے. کلّا جو ہے یہ الگ لفظ ہے، شیء الگ لفظ ہے. مرزا غلام قادیانی نے دونوں کو جوڑ کے ایک لفظ بنا دیا ہے کلّا شیء. یہ ذرا دوبارہ شو کروائیں جی نجب بھائی، پرانا ایڈیشن جو ابھی آپ نے لگایا ہوا تھا. جی بالکل یہاں پہ یہ ففتقنا وجعلنا مرزا الماء جی کل شیء حی، یہ الگ الگ ہی ہے، کلّا الگ ہے اور شیء الگ ہے. شیء الگ ہے. مرزا غلام قادیانی نے ففتقنا بھی الگ لکھا اور ہما الگ لکھا، ایک لفظ کو دو لفظ بنا دیے، اور آگے جو دو لفظ تھے کلّا اور شیء الگ الگ لفظ ہے اس کو ایک لفظ بنا دیا. یہ آپ کے سامنے. اب یہ اس کا اگلا صفحہ اگلا لگائیں نیا ایڈیشن کا. اس میں مرزائیوں نے ان دونوں کو ٹھیک کر کے لکھا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ اگلا آپ کے سامنے آ گیا ہے. دیکھیں اس میں ففتقناہما انہوں نے ایک ہی لفظ لکھا ہے نیا ایڈیشن میں، اور کلّا شیء ان کو دو الگ الگ لفظ ہیں چونکہ تو ان کو انہوں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے. صفحہ دونوں کا 100 ہے جی 91. آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 191 پرانے ایڈیشن کا بھی ہوئی ہے، نیا ایڈیشن کا بھی ہوئی ہے. یعنی جو ایک لفظ ہے اس کو مرزا غلام قادیانی نے توڑ کر دو لفظ بنا دیے، اور جو دو لفظ ہیں ان کو جوڑ کے ایک لفظ بنا دیا. یہ تحریف لفظی ہے جو مرزا غلام قادیانی نے قرآن پاک میں کی. جی آگے چلیں جی. اچھا جی سورہ انعام ہے جی، اس کی آیت نمبر جو ہے، ایک منٹ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا میں نے آیت نمبر لکھ نہیں سکا، میں آیت بتاتا ہوں جی کون سی ہے. اچھا جی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کھولیں جی زاہد بھائی. سورہ انعام کی جی جی آیت میں کھول رہا ہوں. نمبر 153 کھولیں. یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں جی سکین. اس کا نا مجھے اچھا پرانا ایڈیشن بھی میں نے اس کا نہیں نکالا. ایک منٹ
اچھا جی جو ابھی بھیجا ہے وہ نئے ایڈیشن کا ہے؟ نہیں ابھی میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں ایک 162. یہ جو میں نے آپ کو حوالہ بھی بھیجا نا، اس کو ذرا سامنے ڈسپلے کریں. ہاں جی 153 ہے جی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. بلا تتبعو کے بتائیں، تا با عین واو الف، یہی ہے جی. جی جی بالکل یہی ہے. تا بے عین واو الف. واو الف ہے، ٹھیک ہے جی. یہ میں نا ایک صفحہ نکالنا بھول گیا تھا، یہ میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں. کیا نام ہے نجب بھائی، پہلے والا آپ شو کریں. یہ دیکھیں جی، مرزا غلام قادیانی کی اگلی تحریف لفظی. مرزا غلام قادیانی نے یہ جو ولا تتبعو جمع کا جو سیگا ہے، اس میں سے واو الف ختم کر دیا. واو الف ختم کر دیں تو جمع ختم ہو جاتی ہے. جمع کا سیگا ہے فتبعوہ ولا تتبعوا السبل، سبل ہے لفظ. اور اس نے مرزا غلام قادیانی نے یہ آپ کے سامنے ولا تتبعوا السبل، واو اور الف بیچ میں سے کھا گیا ہے مرزا غلام قادیانی. ایک اور تحریف لفظی مرزا غلام قادیانی کی، آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 162. نیا ایڈیشن کا بھی یہی ہے حوالہ، پرانے کا بھی یہی حوالہ ہے. اور مرزیوں کتنی جگہ پہ یہ تحریفات مرزا غلام قادیانی نے کرنی تھی. اتنا بڑا جاہل تھا کہ کہتا ہے جی یہ خدا نے مجھ سے کتاب لکھوائی ہے، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ آیت لکھی ہوئی آلموسٹ غلط لکھی ہوئی ہے، تحریف لفظی کی ہوئی ہے قرآن پاک کی آیات میں. یہ دیکھیں یہاں پہ واو اور الف کھا گیا. یہ پرانا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں. اچھا اب جو ہے نا اس کا نیا ایڈیشن لگائیں جی، وہاں انہوں نے اس کو ٹھیک کر کے واو اور ہا بیچ میں ڈال دیا ہے مردیوں نے، واو اور الف. نیا ایڈیشن لگائیں جی، یہ آپ کے سامنے ہے جی. ابھی آپ کے سامنے زاہد بھائی نے بھی کنفرم کیا، قرآن پاک میں ولا تتبعو ہے، عین پیش واو او. مرزا غلام قادیانی نے واو اور الف بیچ میں سے کھا گیا دونوں، اور تتبعوا السبل بغیر واو الف کے لکھا، یعنی کو جمع کا جو سیگا تھا اس کو واحد کر دیا، اس کو بغیر جمع اس میں سے ختم کر دی. اور یہ نیا ایڈیشن ہے جی، سیم صفحہ. اس میں بعد والے اس کے چیلے چانٹوں نے اس کو درست کر کے واو اور الف لکھا ہے. اب دیکھیں اس بندے کو شرم تو آئی ہوگی جو مرزا غلام قادیانی کے یہ غلطیاں ٹھیک کر رہا تھا، کہ یار کوئی ایک جگہ پہ غلطی ہوتی ہے، دو جگہ پہ ہوتی ہے، مان لو کہیں کتابت کی غلطی ہو، جہاں بھی آیت اس نے لکھی ہوئی ہے ہر جگہ پہ غلط لکھی ہوئی ہے. ہر جگہ پہ جہاں بھی آیت قرآن پاک کی لکھی ہر جگہ پہ تحریف لفظی کی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ بھائی کو معنی میں تحریف کی ہو. اگلے دو حوالے بھیجے ہیں جی آپ کو نجب بھائی، اس میں سے پرانا پہلے لگائیں جی. ابھی آگے تک ہے جی سورہ انفال. سورہ انفال کھول لیں زاہد بھائی. سورہ انفال کی آیت نمبر آپ نے کھولنی ہے 30. سورہ انفال آیت نمبر 30 کھول لیں. یہ سامنے لگائیں جی، یہ آ گیا جی حوالہ آپ کے سامنے. یہ آیت ہے جی سورہ انفال کی، اور جی کھل گئی دیا بھائی. یہ پڑھیں ذرا آیت کیا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ رَبُّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یا لِيُثَبِّتُوكَ ایھا الذین آمنوا، یہ والی نہیں. نہیں 30 جو ہے وہ تو یہ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اچھا اس سے پہلے والی دیکھیں، اس سے لِيُثَبِّتُوكَ پہلے والی دیکھیں ذرا. وَيَقْتُلُوكَ. اچھا اس سے پہلے بھی ہے ہاں، اس سے یا پہلے والی ایھا الذین آمنوا ان اتقوا اللہ. نا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویغفر عنکم سیئاتکم
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں آیت پڑھی ہے اس نے دوبارہ پڑھ دیں ایک بار آیت, یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. یا ایھا الذین جی آمنوا یا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. آگے کیا ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. ویغفر لکم. مرزا نے کیا لکھا ہوا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. یہ آپ کے سامنے ہے. قرآن پاک میں اور الفاظ ہیں, مرزا غلام قادیانی نے آگے اور الفاظ جوڑے ہیں, اور پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے, یعنی یہ قرآن پاک کی آیت مرزا غلام قادیانی نے لکھی ہے. یہاں پہ مرزئی جو ہے اکثر ڈرامہ کرتے ہیں, نہیں یہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے عربی میں ایک جملہ لکھا ہے, یہ مرزا صاحب کا اپنا الہام ہے, پیچھے لکھا ہوا ہے. کیونکہ حقیقی تقوی کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی. حقیقی تقوی اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے, جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اب آگے قرآن پاک میں اور الفاظ ہیں, اس نے لکھا ہے ویجعل لکم نورا تمشون بہ. یہ ایک اور آیت ہے. یہ اگلے جو الفاظ ہیں یہ ایک اور سورت کے اور آیت کے الفاظ ہیں. سورہ حدید آیت نمبر 28 کے یہ الفاظ ہیں, اور ادھر سے آدھی الفاظ ادھر سے پکڑے, آدھے الفاظ ادھر سے پکڑ کے اس کو مرزا غلام قادیانی نے ایک آیت بنائی. اب آگے اس کا نیا ایڈیشن لگائیں جی, مردئیوں نے مردے کی غلطیاں نکالی ہوئی ہیں. اب مردئی کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں یہاں تک سیئاتکم تک تو یہ اور آیت ہے, اور اس سے آگے یہ اور آیت ہے, اور مرزے نے اس کو ایک آیت کے طور پہ لکھا ہوا ہے. جہاں پہ نیا ایڈیشن دکھا اچھا دیں. یہ نیا ایڈیشن ہے. سورہ حدید کی آپ نے 28 بتائی ہے نا؟ ہاں جی ہاں بالکل. دیکھیں یا وہاں پہ ہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم اللہ غفور الرحیم. ہاں جی, وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ ہے اس آیت کے آخری الفاظ, اور یہ آخری الفاظ میں سے 4 لفظ اس نے لے کے پہلے والی آیت کے ساتھ جوڑ دیے ہیں, اور اس کو پوری آیت بنا کے لکھ دیا ہے. اور نہ پہلے والی پوری آیت ہے نہ دوسرے والی پوری آیت ہے, یعنی آدھا ٹکڑا ایک جگہ سے لیا, آدھا ایک جگہ سے لیا, اور اس کو جناب ایک آیت بنا کے لکھ دیا. مردئی آپ بتا رہے ہیں نیچے غلطیاں نکال کے کہ جی پہلے والی جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے. کہاں پہ آیت نمبر 30؟ وہ یہ پوری آیت ہے ہی نہیں. آگے لکھا ہوا ہے جی سورہ حدید کی آیت نمبر 29 مردئیوں کی, یہ آیت نمبر 29 ہے ہی نہیں, بلکہ 29 کا آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, چند الفاظ اس میں سے. تو یہ مرزا غلام قادیانی نے کرتوت کی ہے جناب اس میں آئینہ کمالات اسلام میں. اور دعویٰ کیا ہے جی کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی بڑی تعریف فرمائی ہے. آگے چلیں جی, ابھی ایک لمبی لسٹ ہے اس لیے ہم اس پہ ڈیٹیل پہ گفتگو جو ہے وہ بعد میں کریں گے. فی الحال آپ صرف حوالے دیکھتے جائیں جی. یہ آگے پھر میں نے آپ کو 2 حوالے بھیجے ہیں جی. اس میں جناب سورہ بقرہ کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے مرزا غلام قادیانی نے, اور اس کو ذرا جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 لکھی ہوئی ہے انہوں نے, وہ نکالیں جی 211 سورہ بقرہ کی آیت نمبر. اچھا جی, یہ آگے جی آپ کے سامنے اس میں جی نیچے ٹاپک بات کر. ریوائز ٹاپک یہ ہے جی کہ مرزا غلام قادیانی نے کتاب ایک لکھی ہے جی آئینہ کمالات اسلام, اور اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بعد میں ایک بار پھر وہ پڑھ کے سنا دیں گے ہم. اس میں دعویٰ اس نے کیا کہ یہ کتاب میں نے نہیں لکھی بلکہ خدا نے مجھ سے لکھوائی ہے, اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار آ کر تعریف کی ہے, اور بہت خوش ہوئے, بڑی مسرت کا اظہار کیا. یعنی اتنا بڑا کذاب یہ دجال تھا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی کتاب قرآن پاک میں اتنی بڑی بڑی تحریفات لفظی کی تعریف کر رہے ہیں؟ کیسے یہ دجال اور کذاب ہیں؟ یہ اس کے کرتوت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس نے کس طرح لفظی تحریفات قرآن پاک کی آیات میں کی ہیں, اور دعویٰ کیا جی کہ یہ اللہ نے مجھ سے لکھوائی ہے.
جس سے آپ کو نہ صرف یہ ثابت ہوگا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے دھڑلے سے جھوٹ باندھتا تھا، بلکہ یہ کتنا بڑا جاہل تھا۔ آج اس کی ضروریت جناب سارا دن رٹا مارتی ہے ادھر، قرآن سے بات کریں، قرآن سے بات کریں ہم سے، اور یہ تمہارے ابے کے کرتوت ہیں۔ تمہارا بڑا گرو گھنٹال، اس کو تو قرآن پاک کی آیات نہیں آتی تھی، ابھی آگے دیکھیے کیسے کیسے اس نے کھلواڑ کیے ہوئے ہیں۔ جس کو قرآن پاک کی آیت کا نہیں صحیح پتا کہ لفظ کیا ہے، اس نے آ کے جناب لوگوں کو قرآن سکھانا تھا، اور اس کے چلے آ کے قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زاہد بھائی آپ نے آیت نمبر نکال لی ہے سورہ بقرہ کی؟ نہیں مجھے بتائیے گا ذرا، میں کال آ گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر بتائیے گا۔ 211 انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہ جی، صفحہ نمبر 154 ہے، اور یہ ہے جی بیچ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی یہ آئینہ کمالات اسلام کے سارے والے ہیں، لیکن 2-3 اور کتابوں کے بھی ہیں، چونکہ یہ ٹاپک ایک ہے تو اس لیے میں نے ان کو ساتھ سورہ جوڑ دیا۔ بقرہ کی یہ آیت والا جو نمبر حوالہ دوبارہ ہے ریپیٹ کیجیے گا۔ 214 211، ہماری 210 ہوگی، ٹھیک ہے، مردیوں کی مطلب 211۔ ہماری 210 ہوگی۔ ہاں جی، اوکے۔ تو یہ جو ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ حوالے آئینہ کمالات اسلام سے ہٹ کے بھی ہیں، چونکہ اسی ٹاپک سے تحریف سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے میں نے ان کو بھی ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے۔ یہ والا جو حوالہ ہے یہ حقیقت الوحی کا ہے، جو روحانی خزائن کی جلد 22 میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرانا جو ایڈیشن ہے حقیقت الوحی کا، اس کا صفحہ نمبر 154 ہے، نیا جو ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 158 ہے۔ ابھی آپ کے سامنے پرانا ایڈیشن کھلا ہوا ہے۔ مرزا غلام قادری لکھتا ہے کہ میرا آنا خدا کے کامل جلال کے ظہور کا وقت ہے، اور میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے، اور خدا اس وقت وہ نشان دکھائے گا جو اس نے کبھی دکھائے نہیں، گویا خدا زمین پر خود اترائے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یوم یأتی ربک فی ظلال من الغمام، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یوم یأتی ربک یوم یأتی ربک فی ظلال من الغمام۔ ذرا زاہد بھائی 210 نمبر آیت پڑھ کے سنائیں۔ یہاں پہ ہے جی، هل ينظرون الى ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام فی ظلال من والملائکۃ الغمام هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلال من الغمام، یہ ہے آیت قرآن پاک کی۔ اور مرزا نے کیا لکھا ہوا ہے؟ یوم یأتی ربک فی ظلال من الغمام۔ آیت کیا ہے؟ الا ان یأتیہم اللہ، الا ان یأتیہم اللہ فی ظلال من الغمام۔ مرزا نے لکھا ہوا ہے یوم یأتی ربک فی ظلال من الغمام۔ قرآن پاک میں تحریف لفظی اتنی بدترین، سارے کے سارے لفظ بدل دیے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھا لفظ، سارے لفظ بدل دیے ہیں۔ نیا ایڈیشن لگائیں جی، پرانا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے، اس میں وہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، تسی ریسٹرکشن لا لو جی، مار لو جنیاں رپورٹاں واج دیں جمر دئیو۔ یہ دیکھیں جی، پرانے ایڈیشن میں لکھا ہوا ہے یوم یاتی ربو کا فی ظلال من الغمام۔ نئے ایڈیشن میں جی مرزے کے چیلے چانٹوں نے اس کو ٹھیک کر کے لکھا ہے حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام۔ جو قرآن پاک کی آیت صحیح تھی، مردیوں نے وہ ساری آیت یہاں پہ لکھ دی ہے، اور مرزے کانے دجال کذاب جاہل مطلق، وہ مرزیوں شرم سے ڈوب مرو، ایک آدھا لفظ نہیں، پوری آیت کے سارے لفظ غلط لکھ دیے مرزے نے، سارے غلط لکھ دیے۔ نیچے حوالہ مرزوٹوں نے دیا ہوا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 211، اور مرزے نے اس آیت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے؟ یوم یاتی ربک فی ظلال من الغمام لکھا ہوا ہے، آیت ہے حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام۔ کتنی بڑی تحریف لفظی ہے جو اس کانے دجال نے کی ہے، اور دعویٰ کیا تھا جی؟ خدا مجھ سے لکھواتا ہے۔ آگے چلیں جی، اگلا حوالہ سینڈ کریں جی۔ بقرہ سورہ بنی اسرائیل کھول لیں جی زاہد بھائی۔ ٹھیک ہے جی۔ یوسی بھائی ہونا ہے نے یوسی بھائی آ گئے ہو؟ فری ہو میرے یا خیال میں بیزی ہو؟ سو گئے نے۔ اچھا آ کے سو گئے نے۔ بھائی میں ایسے ہی سن رہا میں تھانوں۔ اچھا یہ اتھے ہی ہو نا؟ سورہ بنی کلے اسرائیل کی آیت سو نمبر بتا دیں۔ عثمان بھائی آ گئے نے، لو جی گل بن گئی جی۔ اے ہے جی جناب سورہ بنی اسرائیل،
ਲੋ ਜੀ ਜੈ ਬਾਈ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਫਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੂਰਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਯਰਹਮਕੁਮ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋ? ਲੋੜ ਪੇ ਤੇ ਛਾਈ ਮਾਈ ਜੀ, ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹਮਕੁਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲकुल ਹਮਕੁਮ ਹੋਈ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਆਪ ਜੇ ਯਰਹਮਕੁਮ। ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। अच्छा जी, असा रब्बुकुम। हाँ जी, सूरा बनी इसराइल आयत नंबर है जी 8। 8 हमारे पास 8 है, इनकी 7 है, हमारी अब हमारी 8 है, इनकी 9 है। असा हाँ जी रब्बुकुम अन ये जी, यरहमकुम। हाँ जी पढ़े जी। आयत है जी सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 8 है, और ये आपके सामने बराहीन अहमदिया का पुराना एडिशन लगा हुआ है। इसका सफ़ा नंबर है जी 601। अभी हम आपको नया का बताते हैं। असा रब्बुकुम, मिर्जे ने लिखा हुआ है, असा रब्बुकुम अन यरहमा अलैकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा। जबकि आयत है असा रब्बुकुम अन यरहमकुम। मिर्जे ने क्या लिखा हुआ है? अन यरहमा अलैकुम। पूरा एक लफ्ज मिर्जे गुलाम कादियानी ने एक्स्ट्रा उसमें डाल दिया है कुरान पाक में, और एक लफ्ज आधा खा लिया है। एक पूरा नया लफ्ज डाल दिया है और एक अगला जो लफ्ज था वो आधा खा गया है। ये नया जो है बराहीन अहमदिया का, उसका भी 601 ही है जी सफ़ा। अगला दिखाएं जी, अगला स्कैन दिखाएं जी। मिर्जइयों ने आज का जो एडिशन है उसमें भी इस गलती को वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। ये आपके सामने है। ये गलती मिर्जइयों के आज भी, आज के लेटेस्ट एडिशन में भी ये तहरीफ लफ्जी यूं की तूं मौजूद है। अब नया एक इसके बाद भी एडिशन आया, उसमें चेक नहीं किया, उसमें अगर ठीक कर लिया हो तो। उससे पहले लेटेस्ट एडिशन जो मेरे पास था वो ये था, और उसमें भी असा रब्बुकुम अन यरहमा अलैकुम ही लिखा हुआ है। कुरान पाक में क्या है जाहद भाई? कुरान पाक में जी असा रब्बुकुम अन यरहमकुम। यरहमाकुम। कुरान पाक में यरहमाकुम है और इधर यरहमा अलैकुम लिखा हुआ है। चलें जी सूरह तौबा निकाल लें जी, वापस आ जाते हैं जी उधर ही अन्ना कमालात इस्लाम में। अच्छा जी, ये है जनाब हकीकतुल वही। अगला हवाला भी हकीकतुल वही का है जी। अच्छा, इसका सफ़ा नंबर है जी, अच्छा ये पुराना एडिशन है जी। ये लें जी पुराना एडिशन पहले लगाएं जी नजफ भाई। ओके करो जी, सेंड करो जी। आ गया जी। सूरह तौबा की आयत नंबर बताएं। सूरह तौबा की आयत नंबर है जी 62। 2 सूरह तौबा आयत नंबर 62। अच्छा जी, या अहलिफूना बिल्लाहि, यही है। हाँ जी। अच्छा यार, ये सूरह तौबा कौन से पारे में है? 10वें पारे में, 10वें पारे देखना में, पड़ेगा। 10वां पारा, 10वां, 10वें पाइए, ठीक हो गया। 10वां पारा का पाव जहाँ से शुरू होता है ना, पहला पाव, वो सूरह तौबा से शुरू हो रहा है। ठीक हो गया जी। यानी पहला पाव खत्म हो रहा है, दूसरा पाव शुरू हो 10वें रहा तो है। शुरू होती है तो 11वें खत्म होती है जी। जी 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 जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये सूरह तौबा है जी, और इसकी आयत नंबर है कितनी है जी आपके पास? 62 है, 62।
اچھا جی آپ نے مجھے جو بتائی تھی وہ ہے ضیاء بھائی 62 یحلفون باللہ لکم یہ لیرضوکم آیت ورسولہ. نمبر یہ جو ہے سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 62 ہے نا، یہ ہے الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ. وہ 63 ہے ضیاء بھائی. بس پھر انہوں نے بھی ادھر یہ 63 لکھا ہوا ہے، انہوں نے ادھر ہمارے والی لکھ دی ہے. لیکن شاید وہ اس میں بسم اللہ نہیں نا کاؤنٹ کرتے ہیں نا، اس لیے ہوگی بس سیم. نہیں ٹھیک ہے. بسم اللہ اس میں ضیاء بھائی سورہ توبہ جو ہے اس میں تو ویسے ہی بسم اللہ نہیں ہے نا سٹارٹ میں. وہی نا، انہوں نے وہ چونکہ کاؤنٹ کی ہوگی تو اس لیے 63 ان کی بھی 63 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، یہی ہے جی. جی بالکل یہی ہے. فَأَنَّ لَهُ نَارَ علم جَهَنَّمَ یعلم خَالِدٍ. انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم. یہی آیت ہے جی. بالکل یہی. مرزا نے لکھا ہوا ہے علم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. علم یعلم انہ علم یعلم انہ یہاں پر من یحادد اللہ من یحادد اللہ ورسولہ ورسولہ. آگے قرآن پاک میں ہے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم. مرزا نے لکھا ہوا ہے يَدْخُلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ. مرزا نے کیا لکھا ہے؟ يَدْخُلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيم. قرآن پاک میں ہے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. سن رہے ہو جی مرزوٹے ہو؟ اس میں ضیاء بھائی 3 لفظ پھر کھائے ہیں. فَأَنَّ لَهُ اور جہنم، یہ 3 لفظ کھائے ہیں. ہاں جی. ادھر ہے نارا جہنم خالدن فیہا. ضیاء بھائی مرزا نے میرے لکھا نا، ہوا ہے یدخلہ سوری نارن خالدن فیہا. ضیاء بھائی جی میں آ جہاں پہ ہوں نا، ہاں جہاں پہ ہوں نا یہاں سگنل بہت لوز ہیں، بہت زیادہ یعنی کہ کم آ رہے ہیں. تو کوئی بات. اگر ہاں اگر آپ یوسفی بھائی کو سینڈ کرتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں. یوسف بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی موجود ہوں. میں آپ کو جو حوالے بھیجوں گا ایک نیا ایڈیشن کا ہوگا، ایک پرانے ایڈیشن کا. آپ نے پہلے پرانے ایڈیشن کا ڈسپلے کرنا ہے، بعد میں نیا کا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. ایک منٹ جی، آپ کا نمبر کدھر گیا ہے جی؟ 911. ٹھیک ہے، مل گیا. یہ آپ کو میں نے بھیج دی پرانا ایڈیشن جو ہے، یہ ڈسپلے کر لیں جی. یہ مرزیوں کا جو سلطان القلم اور جس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا قرآن پاک میں، اس میں اپنی کتاب میں، کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا جی، خدا تعالیٰ جناب اللہ تعالیٰ کے رسول نے آ کے جناب اس میں تو اس کتاب کی تعریف فرمائی ہے، اور خدا مجھ سے لکھواتا ہے، اور اسی کتاب میں اس نے کتنی فوش قسم کی غلطیاں کی ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور غلطیاں نہیں، تحریفات لفظی تحریفیں قرآن پاک کی آیات میں. اب یہ ہم نے حقیقت الوحی کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 63. تو یہ آیت ہے جی، یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. قرآن پاک میں ہے الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا فان لہ نار جہنم خالدا فیہا. اور مرزا غلام قادر نے لکھا ہوا یدخلہ نارا خالدا فیہا. یعنی پورے کے پورے 3-4 لفظ مرزا غلام قادری نے بدل دیے، لفظی تحریف قرآن پاک میں. اس پہ انشاءاللہ بعد میں تبصرہ کریں گے. اچھا جی، ایک اور والا آپ کو بھیجا ہے چونکہ وہ بھی سورہ توبہ کا ہی ہے، تو یہ یوسف بھائی ڈسپلے کر دیں. اس میں پہلے بھی ہم آپ کو ایک نمونہ دکھا چکے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے قرآن پاک کی 2 مختلف آیات میں سے آدھا ٹکڑا لے کے اس کو ایک ہی آیت بنا کے لکھ دیا، اور مرزے کے چیلے چانٹے بعد میں آ کے مرزا غلام قادیانی کی غلطیاں نکال رہے ہیں. اچھا جی، اس کا نیا ایڈیشن بھی لگا دیا ہے اس نے یوسفی بھائی نے، یہ دیکھ لیں ابھی پہلے والی. نیا ایڈیشن میں مرزیوں نے وہ غلطی سورہ توبہ والی ٹھیک کر کے لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے. پرانے ایڈیشن میں 3-4 لفظ مرزا غلام قادری نے بدل دیے. یار یہ تھا مرزیہ تمہارا مسیح موعود.
سارا دن بکواس کرتے ہو اس کے بارے میں جی، وہ بڑی قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن کے معرف دیے ہیں. یہ معرف ہے قرآن کے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو. جس بندے نے مرزے کی یہ غلطیاں ٹھیک کی ہیں، میں کہتا ہوں اس کو بھی گماٹیاں چڑھی ہوں گی، وہ بھی بے ہوش ہوتا ہوگا کہ یار میں کس تحریف پہ یہ بہانہ کروں گا کہ بھائی یہ کتابت کی غلطی ہے. اتنا بڑا جاہل آپ نے کبھی تاریخ انسانیت میں نہیں دیکھا ہوگا. اور ایسے جاہلوں کو اور ایسے شاتموں کو جو قرآن پاک میں لفظی تحریف کی جسارت کر رہی ہیں، ان کے بارے میں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وکیل، جی ان کو صاحب کہنا چاہیے، ان پہ وہ علیہ السلام پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہوا، ان کو بھی عزت دینی چاہیے. اس طرح کا بندہ عزت کے قابل ہے؟ یہ خرافات دیکھ کے جو مرزا غلام قادیانی کا وکیل بنے، سمجھ جاؤ وہ کسی اور ایجنڈے پہ ہے. اچھا جی، اگلا میں نے آپ کو حوالہ بھیجا ہے یوسفی بھائی، یہ ذرا لگائیں. اس میں مرزا غلام قادیانی نے ایک سورہ صف کی آیت کا حصہ ہے، ایک سورہ توبہ کی آیت کا حصہ ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کوئی آیت نہیں ہے قرآن پاک کی. دو آیات ہیں جو کہ ملتی جلتی ہیں تقریباً، لیکن الفاظ دونوں کے الگ الگ ہیں. پہلی کی آیت جو ہے اس کے پہلے الفاظ الگ ہیں، آخر والے اور ہیں. دوسری آیت میں آخر والے پہلے والے کی طرح ہیں اور پہلے والے اور ہیں. تو یہ دونوں آیات جو ہیں ملتی جلتی ہیں، لیکن یہ جو کمبینیشن مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے، یہ دونوں میں سے کوئی آیت بھی نہیں ہے. یہ مرزا غلام قادیانی نے آدھی آیت کا ٹکڑا کہیں سے لیا، آدھی کا کہیں سے لیا، اور اپنی طرف سے ایک ہی آیت بنا کے لکھ دیا. اور اب آگے مردئی اس کی غلطیاں نکال رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک لائن جو ہے نا وہ سورہ توبہ کی ہے اور دوسری لائن سورہ صف کی ہے. یہ آپ کے سامنے نمونہ ہے جی. آگے چلیں جی، دو اور حوالے آپ کو بھیجے ہیں جی یوسفی بھائی. پرانے والا جو ہے وہ پہلے لگائیں. اچھا جی، آپ نکال لیں جی زاہد بھائی. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. اچھا جی، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جی. اپنے سورہ توبہ آیت نمبر اس کی 20، اب ہماری 19 ہوگی. زاہد بھائی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. سورہ یہ، توبہ آیت نمبر 20. اوکے. ہاں جی یہ نکال لیں جی. یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 6 ہے، جنگ مقدس کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے پرانے ایڈیشن کا جو ہے وہ ہے، پرانا ایڈیشن جو ہم نے آپ کو دیا ہے جو بھی لگایا یوسف بھائی نے، اس کا صفحہ نمبر ہے 276. اس میں لکھا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی نے کہ اگر قرآن کی یہی تعلیم ہے تو پھر اسی قرآن میں یہ حکم کیوں ہے ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اگر قرآن کی یہی تعلیم ہے تو پھر اسی قرآن میں یہ حکم کیوں ہے ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. سورہ توبہ رکوع نمبر 6 مرزے نے حوالہ ساتھ دیا ہوا ہے. زہاد بھائی آپ نے نکال لیا وہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ این یجاہدوا لکھا ہے وہاں پہ. ہاں جی قرآن پاک میں بتائیں میں کیا نے نکال لیا ہے. یہاں پہ تو ہے، یہاں پہ ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا باموالہم فی سبیل اللہ. وانفسہم. ہاں جی میں وہی پوچھ رہا تھا، یہ جاہدوا تو نہیں ہے، وجاہدوا ہے. ہاں جی، مرزے نے این یجاہدوا لکھا ہوا ہے، این یجاہدوا آپ کے سامنے ہے. اگر قرآن ہے کے پاک نیچے کی یہی زیر تعلیم ہے تو پھر اسی، ہاں جی نہیں، کیا یہ پوچھ رہے ہیں؟ میں نے ذرا یہ اوپر اسکرین پہ اوپر کھولا ہوا ہے، مرزا قادیانی نے جو لکھا ہوا ہے یہ ہے کے نیچے زیر ہے، یہ جاہدوا لکھا ہوا ہے. نہیں وہ زیر تو اس کے نیچے آئے گی. یہ اس نے اس کا لکھا ہوا ہے، وہ امر کا صیغہ ہے نا قرآن پاک میں جو ہے وجاہدوا، وہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. این یجاہدوا جو ہے ٹھیک ہے. یہاں یہ ایک تو مبالغہ بن جاتا ہے اور دوسرا یہ مضارع کا صیغہ ہے. یہ پورا لفظ بدل بس دیا ہے، وجاہدوا کو این یہاں پہ یجاہدوا کر دیا مردے نے. یہاں پہ ضیاء بھائی ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ کے اوپر وجاہدوا، زبر ہے.
فی ہاں جی، سبیل اللہ آمنو اور ہے لفظ بھی باموالہم ہے وانفسہم۔ آمنو وہاجرو وجاہدو، اور ادھر مرزا نے لکھا ہوا ہے این یجاہدو، یہ چونکہ مضارع کا سیگا ہے تو یہ ہا کے نیچے زیر ہی آئے گی، این یجاہدو مرزا نے لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ ہاجرو وجاہدو فی سبیل اللہ، یہ تحریف لفظی مرد جی غلام قادیانی کی۔ بالکل، اب ہاں جی، اب یہ دیکھ لیں مرزئی اپنے مرد غلام قادیانی کا کرتوت، تو کس اس کی تعریف پہ کہو گے کہ یہ بھائی لفظی کتابت کی غلطی ہے؟ اب اس کو جو ہے آپ نیا ایڈیشن لگائیں جی یوسفی بھائی، نئے ایڈیشن میں مردئیوں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے اور لکھا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ آپ کے سامنے ابھی یوسفی بھائی کر دیتے ہیں۔ ادھر این یجاہدوا لکھا ہوا ہے، نئے ایڈیشن میں انہوں نے ٹھیک کر دیا جی، او ہو ساڈے مسیح موت کو غلطی ہو گئی سی، غلط لکھ دیتا انہوں نے، لہذا ہم اس کو ٹھیک کر کے اب لکھ رہے ہیں۔ او مردیو تسی بہتے پڑھے لکھے ہو یا مردا تانوں بہت قرآن آندا یا مرزے کس کو زیادہ قرآن آتا ہے مردیو؟ یوسف بھائی اگلا پیج جو بھیجا ہے آپ کا وہ لگائیں ذرا، نیا ایڈیشن کا۔ یہ سورہ توبہ میں ایک غلطی، پھر دوسری سورہ توبہ کی آیت لکھی وہ غلط، پھر تیسری سورہ توبہ کی آیت لکھی وہ بھی غلط، سب میں تحریفات لفظی کی ہوئی ہیں مرد غلام قادیانی نے۔ ابھی یوسف بھائی آپ کو دکھاتے ہیں، نیا ایڈیشن کا صفحہ نمبر ہے جی اس کا 276، اور پرانے کا کتنا بتایا تھا؟ پرانے کا بھی 276 ہے، دونوں کے صفحات ایک جیسے ہی ہیں جی۔ پرانے کا بھی 276 ہے، یہ نیا ایڈیشن ابھی آپ کے سامنے، اس کا بھی 276 ہے صفحہ۔ اس میں دیکھیں انہوں نے وجاہدوا فی سبیل اللہ صحیح کر کے اس کو لکھ دیا ہے، نیچے حوالہ بھی سورہ توبہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جی مردیوں کا سلطان القلم۔ سورہ جن کھول لیں جی، زاہد بھائی سورہ جن کھولیں، آپ اندازہ کریں جو جہاں مرد غلام قادیانی نے لکھی ہے آیت قرآن پاک کی غلط لکھی ہے۔ یوسف بھائی دو نئے سکین آ گئے ہیں آپ کے پاس، پہلے آپ نے لگانا ہے پرانا، پھر لگانا ہے آپ نے نیا۔ آیت بتا رہے سورہ الجن کی۔ سورہ جن کی آیت نمبر ہے جی 27-28۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم۔ اٹھائیس تو ہے، لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا، نہیں یہ نہیں ابھی سوری دوبارہ سوری سوری، بتائیے گا۔ یہ نہیں ہے، نہیں، یہ سورہ جن کی آیت نمبر ہماری بنے گی 26-27۔ یار یہ ایک منٹ یار، ایک منٹ، یہ مردیوں نے ڈبل کرتوت تو نہیں کیا؟ وڈے میاں تو وڈے میاں سبحان اللہ، کتے وہ کام تو نہیں کر دیا؟ مجھے دیکھنے دیں ایک منٹ۔ اصل میں یہ بھی جو ہے نا بیوقوفی ہے کہ مردیوں کے نئے ایڈیشن پہ بھی بندہ جو ہے اعتبار کر لے۔ ایک منٹ سے کیا ہے جی اس آیت نمبر میں؟ نکال لیے جی؟ کیا ہے آیت کی طرح ریپیٹ کیجئے؟ ایک منٹ جی، ایک منٹ، یہاں پہ مجھے ملے نہیں ہیں وہ اس میں سورہ الجن ایک میں۔ منٹ، مجھے چیک کرنے دینا، حافظ قرآن ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں جی 26 نمبر آیت نکالا سورہ جن کی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ۔ ہاں بالکل، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبت احدا، علی غیبہ احدا۔ علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی بالکل۔ ادھر لکھا ہوا ہے جی ولا، یہ پرانا ایڈیشن جو آپ کے سامنے ہے اس کا جناب آئینہ کمالات اسلام کا، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مردے نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی، بڑی خوش ہوئے۔
یہ تحریف لفظی پہ خوش ہوئے ہیں. یہ آپ کے سامنے